ایمان کے بعد بہت بڑی نعمت ہے فہم، کہ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ جب بات سمجھ آئے تو اس کو قبول کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور جب سمجھ نہ آئے تو قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ المیہ ہے کہ اعتراضات وہ کرتے ہیں جو بات سمجھتے نہیں، اور جوابات وہ نہیں دیتے جو بات سمجھتے نہیں۔ اگر مخالف سمجھے تو اعتراض نہ کرے، ہم سمجھیں تو جواب دے لیں۔ بس یہ الجھن دونوں جگہ پہ مستقل چل رہی ہے، اور ہماری پوری دنیا میں محنت یہ ہے کہ اپنا مسلک اور عقیدہ دلائل کے ساتھ سمجھا دیں، باقی قبول کرے کسی کی مرضی، نہ قبول کرے اس کی مرضی۔ لڑنا جھگڑنا، ڈنڈا سوٹا فساد، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے علم میں ہے کہ آج یہاں فیصل آباد میں کئی ایک مدارس کی چھٹیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اس پروگرام کو ختم نہیں کیا کہ جو آئیں وہ تسلسل کے ساتھ اس کو پڑھتے رہیں۔ حالانکہ آج آنا میرے لیے بھی بہت مشکل تھا، میرا چونکہ بہت لمبا سفر تھا، صبح 6 بجے میں گھر پہنچا، اور یہ 4 راتیں گزشتہ ایسی گزری ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے 26 گھنٹے سفر کیا، پھر ایک جگہ پر پہنچا 15 منٹ کے بیان کے لیے، 26 گھنٹے سفر کے بعد۔ وہ خیر ایک لمبا سفر تھا، تو میری خواہش ہے کہ جو ہم نے ایک مستقل کام طے کیا ہے، اللہ کرے اس کو تسلسل کے ساتھ کرتے رہیں۔ ہمارے ذہن میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں، اور میں کہتا ہوں اب تھوڑا سا ذہن بڑا کر لیں۔ ہمارے سامنے وہ ہیں جو بیٹھے ہیں، اور اس سے کئی گنا زیادہ وہ ہیں جو آپ کے سامنے نہیں ہیں لیکن ان کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں، سبق پڑھ رہے ہیں مسلسل۔ گزشتہ سے پیوستہ سبق تھا، پیوستہ جمعرات کو، تو میں نے مولانا کو میسج بھی کیا تھا کہ اس ہمارے سبق میں 1600 افراد ایسے تھے جو نئے آئے تھے، جو چلنے والے ہیں وہ الگ ہیں، 1600 افراد گزشتہ سے پیوستہ سبق میں نئے آئے تھے، جو باقاعدہ سامنے بیٹھ کے سبق پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آگے جب یہ نیٹ پہ اپلوڈ ہو جاتا ہے اور پھر لوگ سنتے رہتے ہیں، اس کی تعداد تو ہمارے علم میں بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بات سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ تقلید کے حوالے سے 4 باتیں سمجھنا ضروری ہیں۔ نمبر 1 تقلید کا معنی، مطلب، مفہوم۔ نمبر 2 تقلید کے دلائل۔ نمبر 3 تقلید پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات۔ نمبر 4 تقلید نہ کرنے کے نقصانات۔ تو ابھی ہماری بات چل رہی ہے تقلید کی تعریف پہ، تاکہ یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ تقلید کی تعریف میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ غیر مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کے مفتہ بہا مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، اور اس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا ہو، یہ ہے تقلید کی پوری تعریف۔ اب ظاہر ہے جب تقلید ہم کرتے ہیں تو تعریف بھی ہم کریں گے نا۔ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں تقلید آپ کرتے ہو تعریف ہم کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تقلید ہم کرتے ہیں تو ہم سے پوچھو تقلید کا مطلب کیا ہے۔ ہم تقلید کا معنی اور کرتے ہیں، آپ تقلید کا معنی اور کرتے ہیں، اپنا مفہوم ہمارے اوپر تو مسلط نہ کریں نا۔ تو متکلم کی مراد متکلم ہی بتا سکتا ہے، متکلم کی مراد کا تعین مخاطب نہیں کرتا، یہ عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم اپنی مراد خود بیان کریں گے، ہماری مراد کو ہمارا مخاطب بیان نہ کرے، تو جو ہم بیان کریں اس کے اوپر آپ اشکال کریں تو پھر کوئی بات نہیں ہے۔ تو تقلید کی تعریف میں بات چل رہی تھی بلا مطالبہ دلیل، مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کے مفتہ بہا مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا، یہ بلا مطالبہ دلیل یہ تھی۔ 2 چیزیں الگ ہیں، ایک ہے بات بلا دلیل ہو، اور ایک ہے کہ بات کی دلیل تو ہو لیکن اس دلیل کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ تو ہم جو تقلید کرتے ہیں اور مجتہد کی بات مانتے ہیں، تو مجتہد کی بات با دلیل ہوتی ہے لیکن ہم اس مجتہد سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے۔ تو بے دلیل بات ہونا اور ہے، اور با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا یہ اور ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میں بحرین میں تھا تو ایک لڑکا
مجھ سے پوچھنے لگا کہ تقلید کرنی چاہیے. میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ چونکہ وہ تقلید نہیں کرتا تھا نا. میں نے پہلے آپ سے کہا کہ آپ اپنے ذمہ دلیل نہ لیا کریں، دلیل دوسرے کے ذمہ ڈالا کریں، اس سے بات کرنی بہت آسان ہو جاتی ہے. تو مجھے پوچھتا ہے دلیل تقلید کرنی چاہیے. میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتے میں تو کہتا ہوں تقلید نہیں کرنی چاہیے. میں نے پوچھا کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ تقلید کہتے ہیں بلا دلیل بات کو ماننا. میں نے کہا تقلید کا معنی یہ جو آپ نے کیا ہے بلا مطالبہ بلا دلیل بات کو ماننا، یہ تعریف تقلید کی اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں بیان فرمائی ہے. تو یہ تقلید کی تعریف کہاں ہے؟ اس نے اپنے عالم کا نام لے کر کہا کہ فلاں مولانا نے تقلید کی یہ تعریف کی ہے. میں نے کہا جب انہوں نے تقلید کی یہ تعریف کی تھی تو آپ نے ان سے دلیل مانگی تھی کہ تقلید کی یہی تعریف ہے، اس پہ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا یہی تو بلا دلیل بات ہے جو آپ نے مان لی ہے، اس لیے آپ کو تقلید میں شک پڑ گیا. کیونکہ آپ بلا دلیل باتوں کو مانتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں تقلید نہیں کرنی چاہیے، اور ہم با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل مانتے ہیں تو ہم اس لیے تقلید کے قائل ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا آپ تقلید کا انکار بھی کرتے ہیں اور جو تقلید کی تعریف کرتے ہیں اس کے مطابق آپ تقلید بھی کرتے ہیں. تو ہم تو تقلید کا انکار نہیں کرتے، تقلید کی بات کہتے ہیں. تو بلا مطالبہ دلیل یہ اور چیز ہوتی ہے.